إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں اور بہنوں، تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے قرآن مجید اور ہم اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا راستہ جو چیز ہمیں بتلاتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی اس آیت کو بھی جانتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہم اس کی فضیلت تو جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے ایک انسان کے لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے 30 نیکی اس کو ملتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طریقے سے یہ 3 لفظ ہوئے، اور اس 3 لفظ پر کیا ہے، انسان کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی جب میت ہو جاتی ہے اور قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے تو آخرت کے اندر بھی یہ قرآن کریم اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفیع لاصحابہ، کہ قرآن کریم اس کے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اس کے لیے سفارش کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اس حافظ قرآن ہیں ان کے بارے میں ان کو یہ کہہ دیا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو قرآن کریم کو پڑھتے جا جتنا تجھے یاد ہے، اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے جا، اور جتنا تجھے یاد ہے اتنا منزل تو اوپر پڑھتے جا، تیری منزل وہیں پر ہے جہاں تیرا ختم ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ایک طرف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اتنے فوائد ہونے کے باوجود ہم اپنے معاشرے کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا اس ماڈرن دور کے اندر، اس دور کے اندر بہت مشکل ہے، کیونکہ اسے کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کو ہم ایک بچھڑی ہوئی سوچ کے مانند سمجھتے ہیں، جیسے کہ مغربی لوگوں کی سوچ ہے۔ اس قرآن کے مانند اسلام کے بارے میں مغربی سوچ والے مغربی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام بہت بچھڑا ہوا دین ہے، یہ آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیتا۔ جبکہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو اچھے اخلاق سکھلاتا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، جو وہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی ہے، کوئی اگر بنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ اس قرآن کے اوپر عمل کر کے بنے ہیں، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کو اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کو بچھڑی ہوئی سوچ والے سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے چکر کے اندر ہم قرآن کریم کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی زندگی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر کے اپنی جو عادات اور اطوار ہیں اس کو ہم بگاڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے کئی ایسے مضامین ہیں جو ہماری آنکھوں سے فراموش ہو رہے ہیں، جنہیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں، اپنے پشت ڈالے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت لے لیجئے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، قرآن کریم واضح طور پر اس سے منع کرتا ہے لولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی شخص آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم آپس میں غیبت کرتے ہو، دوسرے بھائی کی بات دوسرے بھائی کے پاس کرتے ہو، تو تم جس طریقے سے ایک مردہ کے گوشت کو کھانے کو ناپسند کرتے، اسی طریقے سے اتنے ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کر کے ہمیں قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، جیسے یہ تو غیبت ہو گئی، اس کے علاوہ چغل خوری بھی ہے، اور جھوٹ، رشوت، یہ سب ہماری زندگی کے اندر بالکل ہم واضح ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ذرا ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا تعلق قرآن کریم سے کتنا ہے۔ آج میں اسی کو آپ کے سامنے دیدار کروانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے، اور ہم کس راہ پر کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا مسلمان ہونا اور ایک دن مرنا ہے، اس بات کو عقیدہ رکھنا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس کے سامنے حاضر ہو کر کے اس سے حساب کتاب دینا ہے۔ اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب کے بعد ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آگے جا کر ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ دنیاوی زندگی ہم نے گزار لی، یہاں ختم نہیں، بلکہ ہر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور وہاں پیش ہونے کے بعد
اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد ہماری سزا و جزا کے بارے میں ہمارے وہاں فیصلہ ہوگا۔ تو آج ہی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس کے اندر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک کلام ہر کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ انسان کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے، جب موت کا وقت اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی مہلت نہیں چھوڑی جاتی۔ لا یستأخرون ساعہ، نہ ہی اس کے اندر جلدی کی جاتی ہے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی لیٹ کیا جاتا، اس کے اندر نہ لیٹ کیا جاتا ہے نہ جلدی کی جاتی ہے، بلکہ جب بھی وقت آتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لوگ اتنے اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو، یا گھر سے گرنے کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو۔ انسان اچھا خاصا تازہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی تک اس کو ایک موقع دیا ہے، سدھرنے کا موقع دیا ہے، اپنے آپ کی زندگی بنانے کا موقع دیا ہے۔ اس موقع کو اگر وہ غنیمت نہیں جانتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن وہ اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے۔ نامہ اعمال کے بارے میں وہ کہے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا ایسی کی چیز ہے کہ نہ اس نے چھوٹی چیز کو چھوڑی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑی ہے، ولا کبیرۃ الا احصاها، تمام کے تمام چیزوں کو اس کے اندر درج کر کے رکھا ہے۔ کہیں ایسا موقع نہ آئے کہ کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے اور ہم ایک دوسرے سے منہ چھپاتے ہوئے بھاگے۔ اس لیے آج ہی ہمارے پاس موقع ہے، جو ہدایت کا راستہ ہمیں بتلاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ متقیوں کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت کا راستہ ہے۔ عام لوگوں کے دل تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے متقیوں سے یہ کہا کہ تمہیں اگر ہدایت چاہیے تو اس قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہو۔ تو لہذا ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم ہدایت کی تلاش میں ہیں، آخرت کی زندگی کو سدھارنے کی تلاش میں ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں اپنی آخرت نہیں سدھارنی ہے، ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی سدھارنی ہوگی۔ اور اگر اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتے تو آپ یقین جانیے کہ آپ اپنی زندگی جیسے چاہے گزاریں، موج مستی کے اندر گزاریں، جیسے چاہے گزاریں، لیکن اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ کے لیے ایک کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش ہو کر کے ہم اپنے آپ کی معافی تلافی کرا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ سورہ عصر کی تعلیم لے لیجئے، سورہ عصر کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو الگ نہیں کیا گیا، بلکہ تمام لوگوں کو ساتھ کر کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جو بھی انسان ہے تمام کے تمام خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ میں دو شرط لگا دی، ایمان لائے اور عمل صالحہ کیا، اور آگے تواصی بالصبر اور تواصی بالحق، جو صبر کی کرتے ہیں، حق کی دعوت بھی دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ میں انکلوڈ کر دیا۔ تو لہذا اپنے ایمان کی سلامتی اگر چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں اپنے آپ کی کامیابی چاہتے ہیں، تو اس فارمولے کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر حقیقی معنی میں ایمان لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حقیقی معنی میں ایمان لانے کے ساتھ عمل صالحہ بھی کرنا ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ ایمان لے آئیں، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں لیکن نماز کی بات آتی ہے تو دور رہتے ہیں۔ وہ جمعہ سے جمعہ مسجد کے اندر آتے ہیں کیونکہ ان کا جو مقصد دنیا کا صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ مال و دولت کمائیں، باقی ٹائم میں کچھ نماز ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیجئے۔ جب ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سوال و جواب کا
سوال اس کے سامنے اس کے سوالوں کے جواب دینا ہے، اور اس کے جب تک سوال پورے جواب نہیں دے سکیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جب ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے اندر ہی اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے تلاش کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تدبر قرآن ضروری ہے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہماری آخرت بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ یہ آخرت دنیا، قرآن کریم دنیا کے لیے رحمت ہے، دنیا کے اندر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ قرآن کریم کیا ہے؟ انسان کو جنت کے راستے تک لے جانے والا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گی کہ ہم جسے کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے خلاف ہم سننا نہیں چاہتے۔ ہم کام کرتے ہیں، ہمارا کام دھندا کوئی ہے، کسی کا سود کا کام دھندا ہے، ہم اس کے بارے میں سننا نہیں چاہتے کہ امام صاحب ممبر سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں سننا نہیں چاہتے، اور ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا دین ہے، وہ جو چاہے وہاں سے بولتے رہتے ہیں، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اپنے بچاؤ کے خاطر دین اسلام کو جھٹلا کر کے اپنے منمانی دین کو اپنے دماغ کے اندر اور لوگوں کے سامنے اپنے بچاؤ کے اندر دین اسلام کو جو حقیقی دین ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، اور سود اور بیاج والے کاموں کے اندر پڑتے ہیں، جسے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر منع فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کی جو شکل سٹے کی شکل ہے، ہر میچ کے اندر، کرکٹ میچ ہو، فٹ بال میچ ہو، تمام میچوں کے اندر سٹے لگتے ہیں، اور واضح طور پر اپلیکیشنز کے ذریعے سے ڈریم 11 ہے اور دوسری بہت ساری جو اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے سٹہ بازاری چلتی ہے، اس میں ہم اپنے مال و دولت کو لگاتے ہیں، اور وہاں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ سود بیاج، اس کو بالکل پوری طریقے سے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو جوا ہے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ قرآن کے اندر شراب کے بارے میں انما الخمر والمیسر، بے شک کہ شراب نوشی اور جوا، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ شیطان کے کام میں سے ہے، یہ بری چیز ہے، گندی چیز ہے، اور شیطانی کاموں میں سے فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے بچو۔ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے حرام کام کے اندر گھس رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اس فرامین کو بھول جا رہے ہیں، اور شیطانی کام کو، شیطان کو ہم خوش کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ نتیجہ آ رہا ہے کہ ہم تو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی اولاد کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہیں نہ قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے، دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، وہ باپ بن چکے ہیں، بڑے بڑے ہو گئے، ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں آتا، اور یہ سن کر بھی ان کے آنکھوں کے اندر شرم نہیں آتی، اور اس چیز کو سیکھنا بھی نہیں جانتے، صرف نام کے مسلمان ہیں اور وہ قرآن کریم کو سیکھنا نہیں جانتے، جبکہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کے راستے پر لے جاتی ہے اور گمراہی سے نکالتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کے اندر تدبر، اس کے اندر غور و فکر کرنا، بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں، جو ہم ایک تو جان بوجھ کر کرتے ہیں یا پھر انجانے میں کر جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آج بہت سے دوسرے ایسے بھی کام ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، ہم اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں دیکھتے، جیسے کہ ابھی گاڑی کے سلسلے میں، یا پھر کوئی گاڑی بیچتا ہے تو اس سلسلے میں جو بیچ میں بروکر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سامنے والا اس گاڑی کو 50,000 میں بیچ رہا ہے، جبکہ بیچنے والا اس گاڑی کو صرف 45,000 میں بیچ رہا ہے، تو اس میں یہ جھوٹ جو شامل ہو گیا، 5,000 وہ جھوٹ بول کر سامنے والے سے لے رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ اس کے لیے حرام کام ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اگر اس چیز کے اندر ہم غور و فکر کریں گے، اپنی کمائی کے اندر ہم غور و فکر کریں گے، کیونکہ انسان کی کمائی اور اس کا کھانا پینا حلال کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان سے اس کی کمائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ کلوا من الطیبات، کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور حرام چیزوں کو چھوڑ دو۔ لہذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم غور و فکر کریں گے تو ہماری زندگی سدھر سکتی ہے، ورنہ اور آخرت بھی سدھر سکتی ہے، وگرنہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بری سے بری اور بدتر ہوتی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آج کے معاشرے کے اندر بہت عام چیز ایک جادو ہو گیا ہے۔ ہم خود تو نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے ذریعے سے ہم جادو کرواتا ہے۔ کسی کو ہم خوش دیکھتے ہیں یا پھر کوئی آپ کو ہلکی سی تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کے ذریعے سے تکلیف پہنچ گئی تو آپ کیا ہے سامنے والے کے اوپر جادوگر کے پاس جا کر کے اس کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر جنات چھوڑتا ہے اور اس کو پریشان حال کرتا ہے۔ میرے بھائیو، صرف جادو کرنے والے کے لیے وعید نہیں ہے بلکہ جو جادو کرواتا ہے اس شخص کے لیے بھی وعید ہے، جبکہ جادو حرام چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ پورا لمبا قصہ ہے، پوری لمبی آیت ہے، اس کے اندر جادو کے بارے میں فرمایا کہ جو جادو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ جادو حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اس میں سے ایک جادو بھی ہے، السحر۔ یہ جادو بھی اس میں سے ایک چیز ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، یہ بھی کیا ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر اگر کچھ کر سکتے ہیں، کسی کی تکلیف اگر ہمیں پہنچ رہی ہے کسی سے، تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہی درس دیا گیا ہے کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ خذ العفو، عفو درگزر کو، معافی کو اپنائیے، ایک دوسرے کو معافی تلافی کیجئے، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے جانب سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ یوں اگر واقعات کو لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات ایسے آ جائیں گے جسے بیان کرتے کرتے دن بھر گزر جائے گا، لیکن صرف ایک ہی بات کافی ہو جائے گی کہ اتنی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں سے تکلیف سہنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم کیا کہ آج کسی کے اوپر ملامت نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی کے اوپر ملامت نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ تم جاؤ تمام کے تمام آزاد ہو۔ یہ میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ نبی اکرم جتنی تکلیف پہنچی ہے اس سے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لوگوں نے ان کو جادوگر کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، ان کو ماننے کا بھی پلان بنا لیا، یہاں تک کہ ان پر پتھر بھی برسا گئے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر رحم و کرم کا مادہ جگتا رہا۔ وہ لوگوں کو معاف کرتے رہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ایسی اس قوم کو ہدایت دے جو مجھے نہیں جانتے ہیں۔ تو اپنے اندر قرآن کریم کے اس اعلیٰ تعلیم کو اپنے اندر اپنائیے، اس بات کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے ہمیں کل قیامت کے دن کامیابی مل سکتی ہے، وگرنہ ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوگا، ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا فیصلہ ہوگا، کیا نہیں فیصلہ ہوگا۔ آج اگر ہم پچھتا لیں گے اپنے گناہوں کے بارے میں ہم توبہ کر لیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایسی تاثیر رکھتی ہے جو کفار و مشرکین کو بھی اپنے قریب کھینچ کر لاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے دشمنان اسلام ہے، ابو جہل ہے، وہ بھی اس قرآن کی تلاوت سننے سے باز نہیں رہ سکا۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ راتوں کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور زور سے آواز تلاوت کیا کرتے تھے، تو ابو جہل اور ان کے ساتھ دوسرے بھی دو آپس میں ایک دوسرے سے چھپ چھپا کر کے تلاوت کلام اللہ کو سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ راتوں رات تلاوت کلام اللہ کو سنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس تلاوت کو سنتے تھے، چھپ چھپا کر سنتے تھے۔ صبح ہوتی تینوں ایک دوسرے سے آپس میں ٹکرا گئے اور کہا، انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم کل سے سننے نہیں جائیں گے۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی معمول ہوا، وہ پھر رات کو گئے سن کر کے آئے، پھر صبح کے وقت ملے اور پھر اپنے آپس میں عہد کیا کہ آج سے ہم پھر سننے نہیں جائیں گے۔ اور پھر تیسرے دن بھی پہنچ گئے
اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ اب ہم سننے نہیں جائیں گے۔ لہذا ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کی تاثیر کو سمجھیے۔ وہ لوگ اس قرآن کریم پر ایمان اس لیے نہیں لائے کیونکہ وہ اپنے گھمنڈ کے اندر چور چور تھے، وگرنہ اس کی تاثیر کو وہ بھی سمجھتے تھے، وگرنہ وہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، یہ کلام ہدایت کا راستہ ہے، اس بات کو پوری طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی چاہے وہ ایمان نہیں لائے، اس کی بڑی وجہ یہ کہ ان کے اندر تکبر تھا۔ تو ایک کلام اللہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کھینچتا ہے، اور اسی طریقے سے اور قرآن دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے اوپر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس کا ترجمہ یہ ہے، رسول کہے گا کہ میرے پروردگار یا ربی ان قوم اتخذوا، کہ بے شک کہ میرے قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ رسول اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا، رسول اللہ رب العالمین سے ایسی قوم کے بارے میں شکایت کریں گے جو اس قوم کو اس کتاب کو چھوڑ رکھے تھے، جو کتاب انسان کی ہدایت کے واسطے ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کا موقع ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العالمین سے رسول شکایت کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ ہم اس قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو اس طور و طریقے پر چلا رہے ہیں جو طور طریقہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ہم قرآن کریم کے جو طریقے ہیں اس طریقے کو ہم اچھا نہیں مانتے بلکہ بچڑی ہوئی سوچ والا مانتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، اور ہمیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو بھی سنوار سکے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر والدین کے بارے میں آیا ہے، بہت سی والدین کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا اخلاق کرو، ان کے ساتھ نرمی سے برتو، لیکن آج ہمارا حال دیکھیے کہ ہم والدین کے ساتھ کس انداز میں پیش آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کی اپنی زندگی اگر سدھارنا ہے اور آخرت کے اندر ہمیں کامیابی حاصل چاہیے اور جنت کی طرف ہمیں اپنے آپ کو لے جانا ہے، جنت کے اندر داخل کرنا ہے، تو ہمیں قرآن کریم کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا ہوگا، ورنہ اللہ رب العالمین کے اس قول کے اندر بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ قلوبہم اقفالھا، یا ان کے دلوں کے اندر تالے لگا دیے گئے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ کیا ان کے دل کو کیا ہو، ان کے کان کو کیا ہو گیا، ان کے آنکھوں کو کیا ہو گیا، آنکھیں ہیں اس کے باوجود بھی وہ حق نہیں دیکھ سکتے، کان ہے اس کے باوجود بھی وہ حق نہیں سن سکتے۔ یہ اس بات کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا، اور ہمیں اگر اپنی آخرت کی زندگی سنوارنی ہے تو ہمیں قرآن کریم کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ٹائم دینا ہوگا، وگرنہ اگر ہم یہ بہانے نکالتے جائیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے،
اور ہمارے پاس کبھی ٹائم بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہی تو ہمیں قرآن کریم کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا، اور تیرے نبی کا سچا پکا، تیرے دین کا سچا پکا شیدائی بنا۔ یا الہی ہم میں جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی والدین کو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا مادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو بہترین اور نیک بیوی عطا فرما، نیک جوڑے عطا فرما، اور جو شادی شدہ ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور ان کو خوب اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة